بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 17ویں خصوصیت جو تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جس نے دیکھا حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے، یہ کسی دوسرے نبی کی خصوصیت نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بات صحیح ہے، بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض جتاتے ہیں، ایسا نہیں، یہ بات صحیح، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، لہٰذا خواب میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ شیطان میری شکل و صورت نہیں لے سکتا، لہٰذا خواب میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ لیکن اب بہت سارے لوگ ایک اشکال، ایک ڈاؤٹ لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی شخص کو آپ نے نہیں دیکھا تو خواب میں اس کو کیسا دیکھا پتا چلے گا یہ وہ ہے، لیکن یہ سب منطق ہے، یہ منطق ہے، کیونکہ خواب میں بہت ساری چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ خواب تو یہی تو ہے، خواب حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے بہت ساری بات، اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں پہلے، اور اس کے بعد بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ خواب کا معاملہ ہی الگ ہے، یاد رکھیں، خواب میں وہ چیزیں دیکھی جا سکتی جو عام حالت میں ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا، رات میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا، اور میرے رب نے جو ہے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، اور میرے رب کی انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اندر تک محسوس۔ خواب چیز ہی ایسی ہے، رب کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ کے جو فرمایا میں نے رب کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، سمجھ رہے؟ تو خواب میں دیکھا، لیکن حقیقت میں اتنا ہی ہے، کیفیت بتائی گئی کہ ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ نے اور ٹھنڈک محسوس کیا، تفصیلات اور کچھ بھی نہیں، سمجھا بات؟ تو خواب ایک الگ چیز، لیکن یہ بات تو ہے جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی صفات، اوصاف، خصلتیں، عادتیں، اطوار، پہننا، اوڑھنا، بچھونا دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، ان لوگوں کے لیے زیادہ وہ ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کر لے کہ ہاں یہ ہے۔ اب کوئی پوچھتا ہے خواب میں کیسے پہچانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اور کیا دیکھنے والے کوئی فضیلت ہوتی ہے، دونوں کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ خواب میں آپ کیسا پہچانیں گے، آپ پہلے سے اللہ کے رسول کی سیرت پڑھ چکے ہوں گے، آپ کی خصائل اوصاف پڑھ چکے ہوں گے، آپ کے اٹھنا بیٹھنا پڑھ چکے ہوں گے، پھر وہ خواب کے اندر آپ کو بتایا جائے گا، کبھی شکل کے ذریعے، کبھی پیٹھ سے آپ دیکھیں گے، کبھی سائڈ سے آپ دیکھیں گے کہ فلاں شخص آ رہے ہیں، تو آپ ان خصائل سے پہچان لیں گے کہ محمد، یا پھر دوسرا خواب میں آپ کو بتایا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ ایسے خواب بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ خواب میں ہے اور بہت رش ہے، فلاں ہے، کوئی کہہ رہے کہ ہٹو اللہ کے رسول آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ آ رہے ہیں، یہ خواب میں وہ صفتیں دیکھ رہا، سمجھ رہا بات کیا؟ لیکن ایسا خواب دیکھنے والی کوئی فضیلت ہوتی ہے؟ تو ایسا خواب دیکھنے والے کی کوئی خاص فضیلت نہیں، جتنی روایتیں فضیلتیں بتائی گئی کوئی بھی روایت ثابت نہیں۔ فضیلت لوگ بولتے ہیں اگر خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھ لیے تو گناہ معاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے تو تم ولی بن گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے تو پچھلا سب صاف حساب، اب نیا حساب کرو، مطلب اچھے کام کرو، پچھلے گناہ معاف ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ لیے تو تم پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت روز قیامت واجب ہو گئی، ایسا کچھ بھی نہیں، تو خصوصیت نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے اللہ کا ایک فضل ہے آپ پر، آپ موجود نہیں تھے اس زمانے میں، اس کے بعد بھی اللہ نے، یہ تو ایک بہت بڑی، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ اور کون سا انسان ہے جو اپنے نبی کو نہ دیکھنا ہے روز قیامت، مرنے کی بات مطلب، اور دنیا کے اندر اگر خواب کے ذریعے اللہ دے تو یہ موقع ہے نا، بہرحال لیکن خواب ہوتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتے ہیں، اور حقیقت ویسی ہی نہیں ہوتی جیسے خواب میں آپ دیکھتے ہیں، وہ مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال چلیے، لیکن ایک بات یہاں وضاحت کر دوں، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے عجیب و غریب طریقے نکالے کہ یہ سورہ پڑھے تو یہ نبی خواب میں آتے، وہ آیت پڑھے تو وہ نبی خواب میں آتے، سورہ مریم پڑھے تو مریم علیہ السلام خواب میں آتے، سورہ یوسف پڑھے تو یوسف علیہ السلام خواب میں آتے۔ یاد رکھیے شیطان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں لے سکتا، باقی کسی کی بھی گارنٹی نہیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے، سمجھے آپ؟ چلیے 18 ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ خواب جو ہے یہ حق ہوتے ہیں، اور خواب نبوت کا 40واں حصہ بیان کیا گیا ہے، وہی کا مطلب وہ جس کو کہیں گے مکسڈ فارم، مجموعہ ہے، اس کے اندر کچھ بات صحیح ہوں گی، کچھ بات غلط ملت ہوں گی، لیکن اس میں حقیقتیں ہوتی ہے، خواب سچے ہوتے ہیں، لیکن ہر خواب کو معلوم کرنا ضروری نہیں ہے، اور ایسا بتانا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن میں جانتا ہوں ہر عورت کو خواب دکھ رہا، وہ خواب جاننا چاہتی ہے، وہ دوسرے سے پوچھتی ہے، اور ہر آدمی خواب بتا رہا ہے۔ لوگ مجھ سے بہت سے بارے سوال کر ٹاپ موسٹ جو کوشچن مجھ سے آتے ہیں اس میں سے یہ خواب کی تعبیر، اور الحمدللہ میں نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا، چونکہ بہت پیچیدہ علم ہے، ہر آدمی بات نہیں کر سکتا اس مسئلے کو، پر اس میں آپ سمجھ میں نہیں پاتے ہیں چیزوں کو، اتنی پیچیدگیاں ہوتی، اتنا فرق ہوتا ہے، زمین، زمانہ، حالات، ماحول، معاشرہ، آدمی، موسم، سب کچھ ڈیپینڈ ہوتا ہے، سمجھ لو۔ اب اندازہ لگائیے آپ خواب کی تعبیر کیا کریں گے، آپ ٹرین کے نیچے کچھ لے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹرین تھی نہیں، کیسے تعبیر کریں گے اس کی، ہے نا؟ سگنل پہ رکے ہوئے، ہر روز جا رہے آپ سگنل پہ رکنا پڑا، ہر روز جا رہے سگنل پہ، خواب آ رہا آپ کو روز یہ سگنل پہ رکنا پڑا، سگنل پہ آپ کیا کریں گے، کیا سمجھیں گے اس کو؟ نہ آسان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خواب، زمین، زمانہ، حالات، سائیکولوجی الگ ہوتی ہے انسانوں کی، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا اتنا آسان نہیں خوابوں کی تعبیر کرنا، لہٰذا میں یہی کہوں گا خوابوں کی تعبیر بتانے والے کم ہیں، تو عورتیں خامخواہ ہر خواب کی تعبیر پوچھے بھی نہ، اس لیے کہ بتانے والے لوگ نہیں ہیں، اور بہت ساری بار اسی چکر میں پھنس جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں خواب میں جو ہو رہا وہ ہوں گا۔ خواب کی تعبیر اتنی مختلف ہوتی ہے، اتنی حقیقت سے ہٹ کر ہوتی ہے، اسی کو امتحان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو ہے خواب میں جو ہے مجھے دودھ دیا گیا، میں نے اس دودھ کو پیا،
ٹھیک، اس کے بعد میں نے دودھ عمر کو دیا اور عمر نے پیا، اور وہ دودھ عمر نے پیا تو عمر کے ناخنوں سے وہ دودھ نکلنے لگا ہوا ہے۔ صحابہ نے کہا یہ تعبیر کیا ہے؟ تو کہا علم۔ اب دیکھیے دودھ کہاں اور علم کہاں، کتنا حقیقت سے پرے، کیا ان میں مماثلت ہے، کیا اس میں یکسانیت ہے، کامن کیا ہے اس میں دودھ میں اور علم میں، سمجھ رہے کتنا ڈفرنس۔ ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے رات میں خواب میں صحابہ کو دیکھا کہ کچھ کپڑے پہنے تو جن کے کپڑے سینے تک ہیں، کچھ کے کپڑے جو ہے ان کے گھٹنوں تک ہے، کچھ کے کپڑے جو ان کے پیروں تک ہے، اور عمر کا کپڑا اتنا لمبا ہے کہ عمر اس کو ہاتھ میں لے کے چل رہے ہیں، گھسیٹ کے چل رہے ہیں۔ تعبیر پوچھی کہ کیا ہے تو کہا علم۔ اب دیکھیے ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہننا حرام ہے مردوں کے لیے، خواب میں دکھ رہا عمر کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے کا لڑ رہے ہیں پیچھے۔ تعبیر دین کتنا حقیقت سے کتنا پرے ہے نا، کیا خواب کیسا عجیب ہے، تعبیر کتنی اس کی عجیب۔ ایسی تعبیرات ہوتی ہے خواب کی، تو یہ ایک بہت جس کو بولتے ہیں ایک آسان علم نہیں ہے، لہٰذا میں گزارش یہ کروں گا کہ خواہ مخواہ ہر آدمی سے نہ پوچھے، کوئی اگر واقعی میں اتنا جید عالم ہے جو جانتا ہے خوابوں کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں۔ ہر خواب کی تعبیر ہونا ضروری بھی نہیں ہے اور ہر خواب صحیح ہونا ضروری بھی نہیں ہے، اس بات کو بھی ہم۔ کسی نے سوال کیا کہ گھر آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس خواب میں آیا کسی کی اور اس سے اس کی بات چیت ہوئی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے جنرلی یہ فوت شدہ لوگوں کا خواب میں آنا اس کی کوئی حقیقت نہیں یاد رکھتی، خاص طور سے اس سینس میں کہ ہمارے پاس ہر محلے میں اور ہر خاندان میں ایک آدمی ایسا رہتا کہ گھر میں کوئی مر گیا تو دوسرے دن یا تو اس سے لوگ پوچھتے سوال یا تو وہ گھر پہ آ جاتے، آگے کل تمہارے شوہر آتے میرے خواب میں، مطلب ان کے خواب میں پورے میتوں کا آنا شور رہتا، مطلب ان کے کیا ریلیشن رہتے میتوں سے نہیں معلوم، لیکن آ جاتے، انہوں نے فوراً آ جاتے، ارے کل تمہارے شوہر آ گئے تھے، کیسے دکھ رہے تھے؟ ایسا خیخے مار کے حاضر ہے جس کو انتہا نہیں، تو انہوں ایک دم بہت سیٹسفائی، بہت اچھا کیا۔ اب ان کے 2-4 دن کا کھانا بھی طے ہو گیا اور اتنی محبت بڑھ جاتی ان سے پھر کہ شوہر کے مرنے پائی تھی یہ آیا تھا اس میں، اور ہنستے ہوئے دکھیں گے۔ دوسرے دن آگے سمجھو کوئی صاحب وہ آئے تھے آپ کے شوہر خامر کیسے دکھ رہے تھے، بہت مایوس تھے، اب کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں کو بول رہے تھے بولنے والے کو 1000 روپے دے دو، کیا ہے مطلب اس کا معنی نہیں معلوم، لیکن دیکھو کیا کرنا ہے، مطلب کچھ بھی، مطلب ایسا ہے یہ جس کی کوئی انتہا نہیں، تب جس کی کوئی مطلب وہ نہیں۔ تو یہ خواب دیکھنے والے بہت ڈینجر رہتے کہ وہ جو نہلانے والی عورتیں آتی ہیں نا، جو عورت کو خاص طور سے عورت کو عورت نہلاتی ہے نا، تو نہلانے والی عورتیں آتی ہے تو ہاتھ میں جو چیزیں گولڈ کی رہے گی وہ لے لیتی ہے، معلوم اگر آپ اتارنا بھول گئے تو بولتے جو مر گیا نا تو صرف ہم لے سکتے اس کا، بہت شانے رہتے ہو، تو گھر والے فوراً کنگن ونگن جو کھینچ سکتے کھینچتے اور برابر نکالتے، دوسروں سے نہیں نکالتے، موٹی نکالنے کا پوری ٹرک رہتی ہے اس کی، بجٹ کیسے نکالنا کیا کرنا۔ تو یہ سب لوگوں نے کیا ہے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے نئے نئے طریقے بنائے ہوئے، اور یہ تک میں نے سنا کہ لوگ انتقال کے بعد بولتے کہ بھائی کسی کے خواب میں آئے تو کل آ کے ہم کو بتا دے، تو پھر لوگ بھی آتے میں نے دیکھا، اور بلکہ کچھ لوگوں تو ایسا رہتا ہے آپ کے خواب میں آئے تھے، آپ کے خواب میں جیسے دوسرے دن ملنے آ رہے آپ کے خواب میں آئے تھے، آپ کے خواب میں آئے تھے، اور لوگ بولتے نہیں میرے خواب میں نہیں ہے، میرے خواب میں، اور وہ 4-5 رہتے ہی وہ، اور ایک تو ہر خاندان میں اور محلے میں ایک رہتا جو سب کو خوابوں میں دیکھتے رہتا، سب سے ملتے رہتا، وہ برابر آ جاتا، اس کو خاص لوگ جا کے پوچھتے ہیں۔ کسی کے خواب میں کسی میت کے آنا اس کی کوئی خصوصیت نہیں، کسی کے خواب میں آ کے اس کی میت کا ہنستے ہوئے روتے ہوئے آنا اس میں کوئی برائی اور کوئی اچھائی نہیں، یہ بھی یاد رکھ لیجیے۔ کسی کی میت کے خواب میں آ کے یہ بولنا کہ میں جنت میں ہوں یا جہنم میں ہوں، یہ بھی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ اس نے بولنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے ایک ہی انسان دنیا میں ایسا اس کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، باقی سب کی شکل میں آ سکتا ہے، وہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا شیطان آ کر آپ کو غمزدہ کرنے یا خاموخواہ خوش کرنے کر سکتا ہے نا، آیا شکل میں، اور آپ کو ہی بول رہا ہوں میں بھائی دیکھ رہے تب بولنے کی کیا ضرورت ہے اس کو، میں بہت خوش ہوں، یا کچھ لوگ آ کے بول رہا میری خبر میں پانی آ رہا تو پکی کر دو، کئی لوگ دیکھا آپ نے خبروں کھود کے سیمنٹ پلاسٹرنگ کرتے ہیں، کیوں؟ تو ان کے خواب میں آ گیا میری خبر پہ لا کے نئی ساڑی رکھ کے جاؤ، میری خبر پہ آ کے نیا فنا رکھو، نیا کفن رکھو، یہ کرو، پھول دو، ایسے بھی ہوتے، کون بولتا ہے اگر شیطان ہے؟ نہیں، چونکہ ایک ہی انسان ہے جس کی شکل میں اس کے صورت لے کر وہ نہیں آ سکتا خواب میں، باقی سب کی آ سکتا، تو آپ کیوں ٹینشن لے رہے اس کا کہ خواب میں ابا آئے تھے ہنستے ہوئے، دیکھیے شیطان ہو سکتا خامخواہ کے ہنستے بتا رہا تاکہ آپ ثواب جاری کے لیے کچھ کریں نا ان کے، اور خامخواہ ہو سکتا غمگین بتا کے غیر شرعی عمل کرائے آپ سے، فلاں کام کرو، اس کو پیسے لے آ کے دے دو، اس کا یہ کر دو، یہ کر دو، یہ سب بہت ہی فالتو گیری یاد رکھے۔ تو لہٰذا ڈیتھ کے بعد اس کے جس کو کہیں گے خواب میں فوت شدہ لوگوں کا خواب میں بات کرنا یاد رکھیے، یا کچھ لوگوں کا دعویٰ کرنا بات کر سکتے ہیں، خواب ہے دیکھیے کچ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اب میں دن بھر میں اتنے مسائل لوگوں سے سنتا ہوں نا، تو آدھے خواب مسائل میں ہی چلتے رہتے ہیں، کبھی کبھی تو پورے خواب میں تقریریں چلتے رہتے ہیں کہ اس کو اسپیچ دے رہے، اچھا خواب میں آدمی ڈرتا ہے یہ کہاں سے آ گیا، نئی بات، مطلب کیونکہ خواب ہے نا وہ اپنے کنٹرول پہ نہیں ہے، خواب میں اسپیچ دے رہے اور غلط اسپیچ دے رہے اور خود ہی اپنے آپ کو خواب میں کرٹیسائز کر رہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ نفسیات ہے، یا آپ سوچ رہے بہت زیادہ میت کے بارے میں، یا وہ ایک پرٹیکولر آدمی جس کو زیادہ میتیں آ رہی خواب میں، اچھا اس میں سچ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بہت سے لوگ فیک ہوتے ہیں، یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جھوٹے خواب بیان کرنا بہت برا عمل ہے یاد رکھیں، کیونکہ اس سے کیا کرتے ہیں آپ لوگوں سے محبت اور قربت حاصل کر لیں۔ اب کسی کا مر گیا، اب انہوں پورے خاندان والوں کو دیکھتے رہتے خواب میں، تو کتنی محبتیں، انسیت، تحفے، تحائف، دعوتیں سب ملنا شروع ہو جاتی ہیں،
جھوٹے خواب کی وجہ سے علامت نہیں بتائی کہ اچھی موت کی علامت ہے کہ خون نکلے. ہاں اچھی موت کی علامت میں جو ظاہری علامت ہے اس میں کیا ہے کہ انسان کلمہ پڑھے, اور دوسری علامت ہے پیشانی پر پسینہ آئے موت کے وقت, یہ اچھی موت کی علامت ہے. موت کے بعد خون نکلنا, موت کے بعد پیشاب نکل جانا, موت کے بعد پیخانہ نکل جانا, موت کے بعد پھلا ہونا, یہ کوئی بری موت کی علامت نہیں. یہ بالکل نیچرل ڈیتھس ایسی ہی ہوتی. کسی بھی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو پیشاب پیخانہ نکلنا ایک دم نارمل ہوتا ہے, چونکہ موت کی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے, ہر آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. دیندار ہو بے دین ہو سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے. جو لوگ غسل لیتے ہیں ان کو اس کا آئیڈیا رہتا ہے وہ کیا صاف کرتے ہیں, سب سے پہلے دیکھیے میت کو لیتے ہیں اس کے پیشاب پیخانے کو صاف کرتے ہیں, سم تھنگ نیچرل. خون نکل گیا, ناک بہنا شروع ہو گئی, خون منہ سے خون جا رہا, زخم میں سے خون جا رہا, پرانے زخم کھل گئے, پیشاب نکل گیا, پیخانہ نکل گیا, پلاؤ, یہ کوئی بھی بری اور اچھی موت میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے. رکھیے تو لہٰذا یہ بری موت کی بھی علامت نہیں. تو خون کا نکلنا نہ اچھی موت میں آپ سمجھے اچھی موت کے لیے تو ضروری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہم کو, تو آپ نے نہیں بولا, لیکن یہ بری موت میں نہیں, یہ بھی شور ہے یاد رکھیے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں ارے دیکھو خون ہی نکل رہا ان کا بری موت ہے, ارے دیکھو ان کو نہلائے بعد بھی باڈی کے پارٹ سے آگے پیچھے سے کچھ نکل رہا, بری موت کی علامت نہیں ہے. بیماری کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے, آپریشنز کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, اولڈ ایج کی وجہ سے کچھ بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو بری اور اچھی موت کی علامتوں میں کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے, یاد رکھیے. اور کبھی کچھ ظاہری علامتیں بھی ہوتی ہیں, اس سے بھی کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا موت, کوئی بری علامت. چہرہ پھر گیا, کوئی بری علامت نہیں. ہونٹ سرک گئے, کوئی بری علامت. حتیٰ کہ کچھ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, تو جب ان کو ٹوائلٹ وغیرہ ہوتا ہے نا, تو ٹوائلٹ کی وجہ سے ان کا اندر کا کچھ حصہ باہر نکل کے آ جاتا, اور وہ ریگولر لائف میں اس کو اندر ڈالتے ہاتھ سے, وہ ایج کی وجہ سے ہو جاتا. آتے نکلتی پھر آتے اندر جاتی, بیماری سے نہیں ہوتا, اولڈ ایج سے ہوتا ہے. وہ بھی نارمل ہے, ایسا کچھ بھی اب نارمل نہیں ہو گیا سارے یہ نکل گیا, ارے فلاں ہو گیا, ارے یہ تو ایسے تھے, یا پھر ان کے شرمگاہ کے بال بہت بڑے تھے, یہ بھی کو اس کو نکالنا بھی نہیں آپ کو, جیسا تھا ویسے. لیکن یہ بھی کوئی برا نہیں ہے کہ وہ بیچارہ بوڑھا آدمی کیا کریں گے اپنے. کئی چیزیں ہوتی ہے, کئی چیزیں. تو لوگ ہمارے پاس ہر دھکے دھکے کو یہ برا ہے, یہ اچھا, یہ اچھی موت تھی, یہ بری موت تھی. ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی, اچھی موت تھی بولے, وہ دیکھ رہے تھے, آنکھیں بند ہو گئی, کچھ بھی نہیں. یہ کوئی آنکھیں کھلی رہنا, بند ہونا, منہ ٹیڑھا ہو جانا, ہاتھ یہ ہونا, فلاں ہونا, باڈی کا اسٹک ہو جانا, ایکسیڈنٹ ہو جانا, باڈی پارٹ چلے جانا, جانوروں نے آدھا باڈی کھانا, آدھا بچ جانا, ایکسیڈنٹ میں کرش ہو جانا, جلنے سے خراب, کوئی اچھا اور برا اس کو کاؤنٹ آپ نہیں کریں گے, سوائے اس کی جو اچھی موت کی علامت ہے آپ سن حدیث میں بتا دی, وہ ہمارے سامنے واضح ہے, وہ اچھی موت کی علامت. اس کے علاوہ بھی کچھ ہو تو بری موت کی تو نہیں. جیسا کچھ لوگ ہوتے ہیں گاڑی میں دب کے مر گئے, دیکھ کتے کی موت مرا, نہیں بول سکتے, وہ بھی اس کے لیے اچھی موت ہو سکتی. کیونکہ کئی صحابہ تھے, دیکھیے ایک صحابی کا روایت میں آتا, اونٹ سے گرے, گردن ٹوٹ کے انتقال ہو گیا. اب کیا بولیں گے, ٹوٹی ہوئی گردن والا آدمی کی سیدھی رہی ہوئی گردن, اس سے اچھی بری کا کچھ بھی نہیں. آپ نے تو کہا ان کے تعلق سے ان کو نہلاؤ اور احرام میں دفناؤ, کیونکہ وہ حج کے اس پہ تھے ٹور, یہ روز قیامت تلبیہ پڑھتے اٹھیں گے, ہوگی کچھ بھی نہیں. ایک مسلمان کو روایت میں آتا تیل کے اندر ڈال دیا گیا, اور تیل میں ڈالنے سے کیا ہو گیا, روایت میں آتا ہڈیاں الگ ہو گئی, گوشت الگ ہو گیا, ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دی. جیسا چیزیں باہر آتی ہیں تو ان کا گوشت الگ, ہڈیاں, تو کیا بری موت ہے؟ نہیں, اسلام کی نہیں. حبیب نجار کو دیکھیے مارا گیا, پورا پیٹ پھاڑ دیا اور آتے نکال لیا باہر, اس میں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ جو ظاہر سے ہم کرتے ہیں نا ایک دم, ارے باڈی کا آدھا پارٹ نہیں, بری موت ہے, وہ کس حالت میں مرا, اس کی ایمانی کیفیت پہ اچھا برا کہہ سکتے ہیں, جو کہ آپ جانتے نہیں ہے. لہٰذا ہر مومن کو کہیں گے اچھی موت تھی اس کی, ہر مسلمان کا اچھی موت. لہٰذا یہ خون اور یہ پیپ اور یہ پیشاب اور پیخانہ نکل جائے, ہاتھ ٹیڑھا, منہ لال ہو گیا, ہاتھ اودا ہو گیا, فلاں کالا ہو گیا, یہ نیلا ہوتا ہے نا, زخموں سے, بیماری سے, نسیں جم کے پورا باڈی عجیب ہو جاتی ہے. عام حالت میں دیکھیے 40-45 برس پیروں میں نسیں جمنا چالو ہو جاتی ہے لوگوں کی, اور پیر ایک نوجوان کے دیکھیے کیسے رہتے, اور ایک تھوڑے ایجڈ آدمی کے پورے بلو ریڈش بلیکش ہو جاتے. تو یہ سب نیچرل, لیکن ہمارے پاس ان تمام چیزوں کو انڈیا پاکستان میں بہت ہی ہوا بنا دیتے. جنازہ وزنی ہے تو بولے یہ بری موت کی علامت. آدمی 120 کلو کا رہے گا تو جنازہ ہلکا کیسا رہے گا اس کا؟ ہاؤ, مطلب نیچرل ہے نا فینومینا. 150 کلو کا آدمی ہے تو 150 کلو کو اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے. 150 کلو ویٹ زندہ انسان کا اور 150 کلو ویٹ مردہ انسان میں فرق رہتا. آپ سمجھے فرق رہتا, کیونکہ جب انسان زندہ رہتا اور کھڑا رہتا تو گریوٹی بھی اس سے ورک کرتی الگ ڈھنگ سے, اور جب وہ گر جاتا تو اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کا بچہ اس کو آپ گود میں لے کے گھومتے نا, کبھی سوتے ہوئے اس کو اٹھاؤ, سوتے بہت مشکل سے اٹھتا ہو, جبکہ آپ گود میں لیتا بولتے آسانی سے آتا. کیوں؟ سوتے میں پورا گریوٹی پورا نیچے پول رہتا, اس کا ایک دم اپنے آپ کو چھوڑ دیتا, جبکہ جب وہ ہوشیار رہتا اٹھا رہتا. ایسی آپ ایک 50 کلو کے آپ خود ہے, اور 50 کلو کے آدمی کو آپ ایسا اٹھا سکتے گود میں لے کر, لیکن وہ بے ہوش ہو جاتا, ایسا لے کے نہیں جا سکتے اس کو گود میں, کیونکہ وہ پورا لوڈ چھوڑ دیتا. تو یہ فرق رہتا ہے. تو لہٰذا 150 کلو کا ویٹ تھا, جنازے کو ایڈ کری 30-40 کلو کا جنازہ, نیچرل 50 kg ایک آدمی پہ آ رہا ہے ویٹ جب اٹھا کے لے جائے. ایک آدمی دبلا پتلا تھا, جنازہ ہلکا ہی ہوں گے نا, تو آپ نے ہلکا جنازہ رہا تو بولے نیک, وزنی رہا تو بد. نہیں, وہ جو ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے جس میں ان کا جنازہ بہت ہلکا نظر آئے صحابہ کو, تو اللہ کے رسول نے اس کا ریزن دیا. آپ نے کہا کہ تم پہ اس کا وزن کیسے آ سکتا ہے, اس کو تو فرشتوں نے اٹھایا ہوا.
وہ ایک اسپیشل کیس تھا, ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوگا ایسا, ٹھیک ہے, وہ اسپیشل کیس تھا. تو لہٰذا اچھی اور بری موت کی علامتیں پلیز ڈیفائن مت کیجیے. اچھی موت کی علامتیں ڈیفائنڈ ہے, اس کے علاوہ جو ہے بری موت کی علامت نہیں ہے, لیکن وہ بھی آپ یاد رکھیں. تو اپنے طرف سے حساب کتاب کر کے ڈکلیریشن مت دیجیے. میں نے تو یہاں تک لوگوں سے خبر کھودنے میں ٹائم ہو رہا, بہت برا آدمی تھا. اب آپ جا کے پتھر میں خبر کھودیں گے اس کی تو ٹائم ہی نہیں ہے, مٹی میں کھودیں گے تو آسانی سے کھودیں گے. میں نے یہاں تک سنا ایک ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا, ایک جگہ خبر کھودے تو وہاں بلیک سٹون لگ گیا, تھوڑا ہی کھودے تو مرم تھا اوپر, اور ایسا عجیب بلیک سٹون تھا, تو چینج کر دی خبر دوسری طرف. پورے محلے میں رومناٹ, بہت گناہگار تھے, بولے خبر ہی نہیں کھود رہی ان کی. کیا تماشا ہے, جیولوجیکلی پتھر نکل گیا, دوسری طرف جانا ہے. اس کو بری موت کی علامت کس نے بتایا؟ وہ سنت میں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, جو سنت میں بتائے گا یہ اچھی موت کی علامت ہے, اس کے علاوہ علامتوں کو برا مت سمجھو. خون نکلنا کوئی علامت نہیں ہے اچھائی کی, لیکن برائی میں بھی اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. نیچرل کچھ لوگ تو اچھے میں کاؤنٹ کرتے, بولے شہید تھے, بولے مرنے کے بعد بھی اس کو خون جاتا ہے, خون ہوتا ہے. مرنے کے بعد خون جانے سے شہید ہونا اگر اتنا آسان ہوتا تو کیا بات تھی, پھر شہید ہونا مذاق نہیں آتا. تو لہٰذا کسی بھی علامت کو برا اور اچھا ڈیفائن مت کیجیے. اچھے ڈیفائنڈ ہے, بری ڈیفائن نہیں ہے, تو کسی چیز کو دیکھ کر برا مت سمجھیے. وہ اس شخص کے لیے ہو سکتا اچھا ہو, جبکہ ظاہری اس کی موت علامت کے اعتبار سے دیکھیے, جیسا کہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو کس طرح سے شہید کیا گیا, بری موت کی علامت نہیں, وہ جو ایمانی کیفیت میں تھی نا وہ اصل ہے وہاں. لہٰذا ہم جانتے نہیں لوگوں کو, تو ان کی ایمانی کیفیت کی طرف سے اللہ اٹھائیں گا. لیکن ہاں کچھ اچھی علامتیں بتائی گئی موت کی, وہ کیا ہے میں نے ایک لیکچر میں رکھا ہوں, موت کی اچھی علامتیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ علامتیں بری بھی نہیں ہیں, اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. اور اپنے طور سے تو دھکے دھکے پہ اچھی بری علامتیں ڈکلیئر ہم بالکل بھی نہیں کہ جانور وغیرہ آسانی سے کھود کے نہ نکال لے. دوسرا, اتنا گہرا ہو کہ اس کے اندر ہوا نہ جائے, چونکہ اندر ہوا جائیں گی تو ہوا باہر بھی آئیں گی, اور باہر آئیں گی تو لوگوں کو اس سے ایزا اور تکلیف ہو سکتی ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے انسان دفن ہونے کے بعد سڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھیں ایک نیچرل پروسیس ہے, آج کل چونکہ کیمرے وغیرہ بہت کامن ہو گئے, ایک انسان کو دفنائیں گے سمجھ 10-15 دن پہلے. اب 10-15 دن 20 دن میں کیا ہوتا ہے, انسان کے جسم سڑنا شروع ہو جاتا ہے. اب اسی دوران دوسری خبر کھودی جا رہی ہے. اب خبر کھودنے میں وہ خبر میں سوراخ ہو گیا, اب یہ چالو کر دیتا فوٹو والے خبر کا عذاب. ہر آدمی سوائے اس کے کہ انبیاؤں کے تعلق سے تو بالکل حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاؤں کے جسم کو اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا, تو انبیاء دنیا میں جتنے آئے وہ ابھی بھی جیسے کہ ویسے محفوظ ہے جسموں کے ساتھ, سمجھ رہا, ان کو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک, اس کی دلیل ایک اور ہم کو واقعہ ملتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, جب آپ جو ہے عراق وغیرہ میں آپ پہنچے تو وہاں عراق میں یا ایران کے بہرحال شہر, اس کے اندر ایک خبر ملی جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ہے بنی اسرائیل کے نبی دانیال کی خبر. عمر رضی اللہ عنہ کی چیز بتائی گئی, تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ یہ لاش کو نکالا جائے اور اس کو جو ہے 13, 14, 15 الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ اتنی خبریں کھودی جائیں, اور پھر رات میں حکم دیا کسی ایک میں دفنا دو تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے کس میں ہے, ورنہ لوگ تو پھر کیا شروع کرتے, آپ کو بتائے نا, اس کی انگلی ہے, اس کا سر ہے, اس کے ناخن ہے, اس کا فلاں ہے, تو اس کی عبادتیں چالو ہیں. ہاں لوگ کر رہے ہیں, کسی کا فلاں ہے, بولے یہاں سر ہے, وہاں پیر ہے, یہاں یہ ہے, وہاں اس کی عبادتیں چالو ہیں. تو یہ تو نبی تھے, تو آپ نے کئی خبریں کھدوائی تاکہ لوگ غلط کام نہ کریں, اور کسی ایک میں راتوں رات دفنا دیا, کسی کو بھی نہیں پتا. اسی طرح صحابہ میں سے کچھ صحابہ کے تعلق سے ملتا ہے, مطلب نبیوں کے تعلق سے تو 100% ان کی جسم کو اللہ نے مٹی پہ حرام کیا. اس کے علاوہ اپنے بندوں میں سے نیکوں میں سے اللہ جس کو چاہتا محفوظ رکھتا ہے, اور بدوں میں سے جس کو چاہتا ہے محفوظ رکھتا ہے جسم سے دنیا. جس میں صحابہ کی کچھ مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کی کچھ لاشیں بعد میں ملی جو جیسے کہ ویسے نکلے, جس میں خاص طور سے جنگ احد کے اندر کچھ لاشیں دفنائی گئی تھی, روایت میں آتا ہے صحابہ کے کچھ جسم کو دفن کیا گیا تھا, اور ہوا یہ کہ وہاں سے ایک نالا گزرتا تھا اور بارش تیز ہوئی, وہ نالا ایسا گزرا کہ خبریں کھل گئی. پھر پتا چلا لوگوں کو, تو لوگ دوڑے دوڑے مدینہ سے آئے, ان خبروں کو وہ کیا. تو جو لوگ آئی 6 مہینے بعد کا واقعہ تھا جنگ احد کے ہونے کے, اس کے بعد وہ کہتے 6 مہینے بعد ہم پہنچے, اندر کے لوگ جیسے کہ ویسے تھے, بالکل جیسا ان کے زخم بھی ویسے تازہ جیسے دفنائے گئے, جیسے کہ ویسے تھے. ان کو نکال کے دوسری جگہ منتقل کیا گیا. اسے پتا چلا مجبوراً کسی کی لاش کو منتقل بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کھل گئی تھی خبریں. تو یہ تو اسپیشل لوگ ہیں, سمجھ لیجیے ان صحابہ کو جو اللہ نے بچا لیا احد کے تھے. اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیکھیے بچا سکتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے نیک بندوں میں سے اور اپنے گناہ گار میں سے. فرعون کو اللہ نے وعدہ کر دیا. اب میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں جو پکچروں میں ٹی وی بتاتے یہ فرعون کی لاش ہے, وہ نہیں, میں نہیں کر رہا ہوں. وہ جہاں بھی ہوں گی پتہ نہیں, ہو سکتا آج تک ملی بھی نہ ہو ہم کو, ابھی ہو سکتا ملے کبھی تو بھی, کیونکہ ہم ضروری نہیں, وہ تو ممی فائڈ ہے جو بھی بتاتے ہیں نا, ممی فائڈ لاشیں. تو فرعون کیا, پھر تو ایسی ہزاروں لاشیں مصر میں پڑی ہوئی ہیں, اور ایسی ہزاروں لاشیں آپ کو اس کے علاوہ آپ کو ساؤتھ لیٹن امریکہ میں ملیں گی, برازیل میں وغیرہ وغیرہ, جہاں ایک کا مایا یہ جو کلچر تھے ان کے پاس بھی ممیفائی کرتے تھے لوگوں کو, اعضا نکال کے جسم کے اس کے اندر نمک وغیرہ بھر کر سیف رکھتے تھے.
ایسے تو ہزاروں کیا 10-10 20 ہزار پرانے انسان مل جائیں گے آپ کو. وہ جو بتاتے ہیں وہ نہیں, وہ تو ہوں گا اپنے اصل حالت کے ساتھ. اللہ نے اس کو عبرت بنایا, کہاں ہے واللہ عالم. بہرحال جو بھی ہے, جس بھی اس میں تو گناہ گار کو تو اللہ کی, لیکن عام طور سے لوگ سڑ جاتے ہیں, گل جاتے ہیں, جس کے عادت ٹوٹ جاتے ہیں. اب کوئی تو بھی کیا کرتا, اب کیمرے کا دورہ لے لیتا, دیکھو بولے عذاب. یہ تو جھانکنا نہیں چاہیے, اب ایسا کچھ دیکھے تو ڈھانک دینا, چونکہ مومن کی ستر پوشی ضروری ہے. مردہ مومن کی ستر پوشی تو اور زیادہ کرو, وہ تو انجام کو پہنچ گیا آپ نے. اگر تم کو لگتا ہے عذاب ہے تو بھی اس کو ڈسکلوز مت کرو. سمجھ, یہ الگ بات ہے کھل کر کوئی چیز سامنے آ جائے اور دکھ جائے, الگ بات ہے. ریکارڈنگز کر لیتے ہیں, کچھ بھی حرکتیں کرتے سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اتنا اندر دفنا ہو کہ اس میں ہوا نہ جائے, ہوا باہر نہ آئے, کیونکہ جسم گل سڑ جاتا ہے تھوڑے دن کے اندر. ٹھیک ہے, اسی طرح جانور وغیرہ کھود کے نہ کھا لے لاشوں کو, تو اس کا احتیاط کرنا چاہیے. زمین کے کافی اندر دفنانا چاہیے, یاد رکھیے, تاکہ درندے وغیرہ نہ کھا سکے. اور اچھی طرح خبر بند کی جائے تاکہ ہوا وغیرہ نہ اندر جا سکے, اور نہ ہی اندر کی بدبودار یا ایسی ہوا جو بیماری کی وجہ سے یا جراثیم ہو جاتے. اور ظاہر سی بات انسان کا جسم ختم ہو جاتا تھوڑے دن میں. کیسے ختم ہوتا پروسیس مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. انسان کے جسم کیڑے پڑ جاتے اور کیڑے جسم کو کھا جاتے. سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے, سوائے جس کو اللہ چاہے بچا. یہ کامن پروسیس ہے, یاد رکھیے. کوئی بھی چیز کو آپ دیکھیں, بیمار آپ دیکھیں, کوئی جانور بڑا تھوڑے دن میں کیڑے پڑیں گے اور وہ ہڈیاں بچ جاتی ہے, باقی جسم ختم ہوتا ہے. بہرحال تو وہ ہوا باہر نہ باعث نہ. ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے فرمایا, ایک روایت کے الفاظ ہے, قبر گہری کھودو, اچھی بناؤ, اور ایک قبر میں 2-2 3-3 کو دفن کرو. یہ شہداء کے تعلق سے. قبر گہری کھودو, اچھی بناؤ. اچھی بناؤ بولے تو اوپر پکی وغیرہ نہیں, اچھی بناؤ مطلب اس کو سیدھا وغیرہ, اس کے ایک شیپ دینا چاہیے. اچھی بناؤ, مضبوط بناؤ, تاکہ آرام سے ایک دم ڈھسل نہ جائے لوگ. اچھی بناؤ, اور 2-2 3-3 دفن کرو. پوچھا گیا پہلے کس کو دفن کرے, تو کہا جس کو قرآن زیادہ آتا اس کو پہلے دفن. تو پتہ چلا ایک خبر ہے ملٹیپل لوگوں کو بھی آپ ڈال سکتے, ضرورت پڑنے پر, جگہ کی کمی ہونے پر. یہ بہت ضروری یاد رکھیں. ہم کو علم نہیں ہوتا, خیر ہم تو ایسے علاقوں میں جہاں جگہ کی کوئی کمی نہیں, اور اگر ہو بھی جائے تو لوگوں کے اوپن پلاٹوں پہ دفنا دیتے, لوگوں کو لے جا کے بعد میں پورے تماشے چلتے ہیں. حالانکہ غلط, لیکن نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ بھی کر سکتے کہ یہ خبر ہے, اس میں کئی لیولز پہ لوگ رہ سکتے. یہ خبر 6 فٹ, اس کے بعد 4 فٹ, اس کے بعد 3 فٹ, تینوں میں ایک ایک لیول پر وہ ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا کچھ جگہ یہی سسٹم ہے, خبر کھودتے ہیں سیدھی, پھر نیچے چھوٹی ہوتی ہے اور اس میں تختے ڈال دیتے ہیں, فرش, یہ ایک آدمی, اور وہ سب سے گہری ہوتی ہے. پھر سیکنڈ اس پہ اگر کھودیں گے تو 4 فٹ جاتے ہیں, سیکنڈ بناتے سیم ایسا کھودتے ہیں. پھر اس میں دوسرا آدمی آتا ہے, مطلب کئی سالوں بعد, تاکہ وہ جگہ کی کمی کے لیے 2-2 3-3 کرتے ہیں. یہاں ایک ساتھ ضرورت پڑنے پر زیادہ لوگوں کی اموات ہو جائے تو آپ ایک ساتھ بھی دفنا سکتے ہیں, 1-2-3 ایک کے اوپر ایک بھی ان کو جو ہے رکھ سکتے ہیں. اور وہ سسٹم بھی کر سکتے ہیں, جیسے میں نے کہا نیچے والے کو تھوڑا بڑی خبر, پھر چھوٹا حصہ ایک آدمی, پھر اس میں تختے, پھر دوسرا آدمی اس کے اوپر, کچھ ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ. کمپارٹمنٹ جس کو کہیں گے, ایک بینک, وہ کریں گے. تو آپ سے پوچھا گا کس کو پہلے, تو کہا جس کو قرآن زیادہ آتا ہو اس کو پہلے رکھیں. اسی طرح جو خبر کھودنے کی یاد رکھیے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک شق ہوتا ہے, ایک جو ہے لحد ہوتا ہے, اس کو اردو میں بولتے ہیں بغلی خبر. لحد, شق مطلب وہ خبر جو سیدھے چیر دیا جاتا زمین, سیدھا اسٹریٹ, یہ ہے شق. شق چیرنے کو کہتے ہیں. اور لحد ہوتی ہے اوپر سیدھی, اور نیچے جانے کے بعد, یہ میرا رائٹ ہے اس لیے میں رائٹ کی طرف اندر ہوتی ہے. نیچے جانے کے بعد ادھر سیدھی ہوتی ہے اور رائٹ کی طرف اندر ہوتی ہے, مطلب اتارا ایسے جاتا میت کو, رکھ دیا بازو جاتا ہے, اور ادھر پھر لگائی جاتی کچی اینٹیں. مطلب جو شخص مطلب سیدھی شخص خبر کو سائیڈ میں کھودتے ہیں اور تو لحد بن جاتی ہے. مردہ ادھر جانے کے بعد یہاں کچی اینٹیں رکھی کے بھر دیتے ہیں. لیکن انڈیا وغیرہ کے اندر لحد کا سسٹم میں نے بہت کم دیکھا, تو لہٰذا آپ شقی کریں, وہ زیادہ اچھا. اس کی وجہ کیا معلوم آپ کو, لحد خبر کا پرابلم یہ ہوتا ہے, دیکھیں پرابلم نہیں ہے, لیکن اب ہمارے پاس چونکہ نہیں بنتی ہے خبر, کھودی یہاں جاتی ہے, مردہ یہاں ہوتا ہے. ابھی نالج نہیں ہونے سے کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو, دوسرا آدمی اگر خبر کھودنے اور اس کو علم نہیں کہ لحد ہے, تو وہ اسی پہ کھود دیتا سیدھا جامع, چونکہ یہاں سسٹم نہیں اس وجہ سے. لیکن جہاں سسٹم ہی لحد کا ہے تو سبھی خبریں یوں جاتی ہیں, ہر آدمی یوں آ کے ادھر جاتا ہے, تو وہاں ایک سسٹم ہوتا ہے کھودنے کا, اور وہ تھوڑی اسپیس زیادہ لیتا ہے ایک طرح سے. خدا ادھر جاتا ہے, دفنا ہے سائیڈ میں. بہرحال اس میں کوئی تفریق نہیں, مرد عورت بچے سب کے لیے سسٹم ہو سکتا ہے. ایک سیدھا کھود دینا, ایک لحد سائیڈ میں تھوڑا سا رائٹ ہینڈ کی سائیڈ, میت کو اتارا جاتا ہے اور اندر رائٹ کی طرف ڈال دیا جاتا ہے. اندر جانے کے بعد کچی اینٹیں جمائی جاتی ہے, کچی اینٹیں, پکی اینٹیں نہیں. پکی اینٹیں بولے تو جس کو بیک کر دیا جاتا ہے, اینٹوں کو پکایا جاتا ہے, بتائے نا. اور کچی اینٹیں مطلب جو صرف ابھی بنی ہوئی شیپ لی ہوئی ہے, پھر اس کو سکھاتے ہیں, پھر اس کو پکاتے ہیں. تو وہ سوکھی ہوئی اینٹوں کو کچی اینٹ بولتے ہیں, اور پکی ہوئی اینٹ ہوتی ہے. کچی بولتے ایک دم کچی نہیں, لیکن جو سوکھ جاتی ہے لیکن ابھی پکی نہیں, وہ رکھ کے آپ کو بند کرنا ہے. تو شق اور لحد یاد رکھیے دونوں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لحد کو پسند کیا, دونوں جائز پسند کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود آپ کی خبر لحد ہے, یاد رکھیں, شق نہیں. چونکہ مدینہ میں 2 لوگ تھے جو خبر کھودتے تھے, ایک شق کھودتا تھا اور ایک لحد. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, کہا گیا کہ جو پہلے آیا اس سے کام کرا لیں گے, جو پہلے آیا وہ لحد کھودنے والا تھا, تو کہا تم ہی کھود دو. سمجھے بات. لیکن اللہ کے رسول نے ذاتی طور سے پسند کس کو کیا,
لحد کو، بلکہ حدیث میں فرمایا لحد ہمارے لیے اور شخص دوسروں کے لیے، لحد ہمارے لیے، بغلی خبر ہمارے لیے اور شخص دوسروں کے لیے. دوسروں کے لیے مراد یہ نہیں مطلب پسند کو بتانے کے لیے، ہمارے لیے یہ کرنا چاہیے، تمہارے لیے وہ چیز ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا جائز دونوں بھی ہے، بٹ پسندیدہ ہے یہ چیز کہ اس کو شخص کے بدلے بغلی کی جائے. بغلی کیا ہوتی ہے؟ وہ جو لحد ہے سائڈ میں کھودا ہوا، ٹھیک، یہ ہوا لحد. اور اس کے بعد جو ہے میت کو اندر ڈالنے کا جہاں معاملہ ہو گیا تو میت کو پیتی کی طرف سے اندر لینا چاہیے. مطلب ایسا اس کو دفنایا جا رہا ہے، اب خبر سمجھ لیجیے ایسی اسٹریٹ یہ خبر ہے، ادھر پیر آنے والے، ادھر سر آنے والا، تو ادھر سے اندر انسرٹ کریں جب اتاریں گے نہیں. اب اس کے بعد سچویشن سینیریو کے حساب سے جو کرنا ہے کر سکتا. میں کیوں بول رہا ہوں؟ حالات، زمین، زمانہ، قبرستان تنگ ہے، چھوٹا ہے، قبر کے بازو خبر لگی ہے، مٹی ڈالنے کو مشکل، جنازہ رکھنے کو مشکل. ہاتھ سے بھی ڈال سکتے اور مشینوں سے بھی کر سکتے آپ، سمجھ رہے آپ؟ مطلب اٹھا کے رکھنا ہے بہت مشکل ہے تو مشینوں سے بھی کر سکتے ہیں. یاد رکھیں بیٹر ہے کہ اس طرح سے خبریں بنائی جائے جس میں آڑا ڈالا جائے. لیکن زمین زمانہ حالات سے مسائل بدلتے ہیں، جیسا کہ آپ یو کے وغیرہ میں دیکھیں گے خبریں جو ہے اگر چاہیے تو پہلے تو آپ کو پرچیز کرنا پڑتا ہے. ہندوستان میں بھی کئی بڑے شہروں میں خبریں آپ کو پرچیز کرنا پڑتی، معلوم ہے؟ پرچیز مطلب ایڈوانس پرچیز نہیں، انتقال ہوا تو آپ کو ڈپازٹ دینا پڑتا ہے، 30-40 ہزار لگتا ہے ماشاء اللہ ڈپازٹ. چونکہ جگہ نہیں ہے نا، کیا کریں گے، اور 5 سال کے لیے ملتی جگہ صرف آپ، پھر وہ اس کے بعد چینج کر دیتے ہیں اس کے بعد. لیکن یو کے وغیرہ میں تو بہت جگہ کی کمی ہے تو وہ کیسی خبریں بناتے ہیں، آپ کو گورنمنٹ لا ہی ہے، وہ سیدھا کھودتے صرف سوراخ اور اندر سیدھا کھڑا اتار دیتے، جگہ نہیں، آڑے کا نہیں دیتے پروویژن، کھڑا ڈالتے ہیں میت. اور تابوت کا بھی نہیں، عیسائیوں کو تابوت کی بھی اجازت نہیں دے رہے. تابوت کو بہت جگہ لگتی ہے نا، باکس جو رہتا کافن، وہ نہیں دے رہے اجازت، بولے سیدھا ڈالو، سیف بھی ہے، نیچرل ہے، اور کھڑا رہنے سے کیا زیادہ لوگ دفنائے جاتے. بہرحال جو بھی وجہ ہے تو زمین زمانے کے حساب سے یہ مسائل بدلتے جائیں گے، لیکن بیٹر ہے آڑا ہو مردہ، اور آڑا اس کو پیتی کی طرف سے اس کا سر ادھر آنا ہے تو قبر میں ایسا اتارو، لیکن حالات کے حساب سے سیدھا اتار دو، کرین سے اتار دو، پکڑ کے اتارو، کمر میں وہ کپڑا ڈال کے اتارو، اس کے دونوں طرف بندھا ہوا ہوتا ہے اس کے، وہ جو بھی بہرحال سہولت ہے. لیکن اگر ہے سہولت تو لوگ اندر اترے پھر ادھر سے دے تاکہ اس کا سر ادھر جانے والا ایسا لے اندر رکھ دیں، ٹھیک ہے، یہ بیٹر ہے. اس کے بعد دفن میں جو ہے شریک ہونے والوں کے لیے مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے 3 بار مٹی اس کے سرانے پہ ڈالے. میت ٹوکرا جمع کر کے نہیں، پرسن جا کے ہاں پتہ ایک ٹوکرا لا لیتے اور بولتے جمع کرو. اب ٹوکرے میں 3 بار کیسے ڈالیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا جب میت کو ڈالا جاتا آپ اس کے سرانے سمجھتے ہیں نا سر کے پاس، آپ 3 بار مٹی کو اٹھا کے ڈالتے. اب ایسا ڈال دیجیے، آپ ایسا ڈالیے جو آپ کو سہولت، جیسے مٹی ہاتھ میں اور اندر جائے، تو 3 بار مٹی کو آپ اندر ڈالتے تھے. تو مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کہ مستحب ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے 3 بار مٹی خبر کے جو ہے سرہانے کی طرف سے ڈالے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا تھا، جیسا کہ ابن ماجہ وغیرہ کے اندر روایتیں بہرحال موجود ہیں. اسی طرح جو چوتھی میت کو خبر میں جو پیتی کی طرف سے داخل کرے، ٹھیک ہے، مطلب پیروں کی طرف سے اس کو داخل کرے، اس کے بعد اندر لٹائے اور قبل رخ اس کا منہ کر دے. ہمارا قبلہ ادھر، ہم جہاں کھڑے اس لیے میں ادھر اشارہ کر رہا ہوں، قبل رخ منہ کر دیتا ہوں. میت ایسی لیٹی ہے سمجھ لیجیے تو قبل رخ اس کا چہرہ کوشش کرے. بٹ یہ بھی ساری چیزیں ڈیپینڈ ہیں، میت چونکہ انسان مر جاتا ہے تو آسان نہیں ہوتا چہروں کو پھیرنا، بٹ اگر پاسبلٹی ہے تو کر لے. آپریٹڈ ہے، ایکسیڈنٹل کیسز ہے، برن ہے، یہ تھا وہ تھا تو لیٹ اٹ بی، جیسا تھا ویسا چھوڑ دے. بٹ ہو سکتا ہے تو قبلے کی طرف، اور لحد کے اندر تو اس کو پورا ایسا آڑا کر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. لحد میں اندر ایسے ہی ڈالا جاتا سیدھے ہاتھ کے، بٹ لیکن آپ کر دے قبل رخ، ٹھیک ہے، بٹ ضروری نہیں ہے. اس کے بعد اس کے دونوں طرف جو گرہ باندھی ہوئی اس کو کھول دینا پڑے گا. ابھی تو گارڈ باندھ کے لے گئے نا ہم نے، چونکہ پکڑنے میں آسانی ہوتی، اٹھانے میں آسانی ہوتی، رکھنے میں آسانی ہوتی، کھلے کپڑے میں نہیں ہوتا ہے. تو ابھی تو ویسا تھا، اب گرہوں کو کھولنا ہے. در ڈالتے وقت اب آئی پہلی دعا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہم اسے رکھ رہے ہیں. مطلب تو یہ پڑھ سکتا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، اللہ کے نام سے دفنا رہے ہیں اور رسول کی ملت سے یہ شخص ہے، اور ایسا کر کے اس کو اندر اس کی گرا وہ جو گاٹیں کھول دیتے ہیں. بٹ یہ بھی دعا مستحب ہے، کوئی بھول جائے وغیرہ تو کوئی انشاءاللہ سے گناہ نہیں ہے کہ بھائی میں بھول گیا تو کیا میت کو کوئی عذاب ہوگا، غلط کیا میں نے، ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن گرہوں کو کھولنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے عورت کو اگر خبر میں رکھیں، اور اس معاملے میں سلف کے کچھ اقوال ملتے ہیں، کچھ عمل ملتے ہیں، تو کوئی پردہ اگر خالی اتارنے کے حد تک کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس کے لیے بھی علماء لکھتے ہیں کوئی یہ کنڈیشنل نہیں ہے، لیکن کر لے تو اس کو جواز ہے، جائز ہے. وہ بھی وجہ کیا بتاتے معلوم ہم کو؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا اگر عورت کے جسم کے امکانات ہے کہ اس کے نشیب و فراز، جسم کے اونچائی اور نیچائی اگر دکھنے کے چانسز ہے، یہ عورت کی صحت پر ڈیپینڈ ہو سکتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ چانسز ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا پردہ کرا لیا جائے.
صرف تاکہ کامنلی نہ دکھے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کہ کوئی غیر محرم ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، کفن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، کفن سے اس کو اٹھا سکتا ہے، غیر محرم اس کو قبر میں اتار سکتا ہے، اس کو دفنا سکتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن کامنلی اس کا جسم کا فگر وغیرہ جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر اونچائی اور نیچائیاں جو نہ دکھے، تو اس کے لیے اگر خالی وہ ایسا نکال کے اندر ڈالنے تک وہ پردہ کرے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ صرف مستحب ہے، واجب اور فرض نہیں. یا دوسرا علماء لکھتے ہیں ایسے چانسز ہیں کہ کپڑا نہیں ملا بیچاری کو دفنانے، یا کچھ دوسرا مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کپڑا کھل نہ جائے. ہوتا ہے نا کبھی بارش خوب ہو گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، کفن چھوٹا پڑ گیا، فلاں بھی ہو گیا، اب ڈر ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو پھر وہ پردہ ضروری بھی کہ کھلنا جائے بیچاری کا. یا پھر ایسا کچھ ہے جس کی وجہ سے کفن گیلا ہو گیا خون وغیرہ کی وجہ سے، اور وہ کیا ہوتا ہے چپک جاتا ہے پھر جا کے، اور اس سے باڈی سمجھ میں اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی حالت میں پھر کفن رکھے اتنی دیر تک جتنے میں وہ نیچے اتر جائے، نظروں سے دور ہو جائے، بس اتنا ہی اور کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے غیر محرم بھی ایک عورت کو جو کہ اس کی محرم نہیں دفنا سکتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ابو طلحہ جو کہ آپ کے کوئی بھی نہیں ہے، ان کے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوں، صرف ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے ان کو دفنایا حالانکہ ان کی کوئی بھی نہیں تھی رشتے. سمجھ گیا؟ تو ایک غیر محرم عورت کو بھی ایک مرد دفنا سکتا، اور ظاہر سے دفنانے میں اس کو کفن پکڑنا پڑے گا. کبھی وزن وغیرہ زیادہ رہا تو ہاتھ بھی ظاہر سی بات ہے اندر چھوڑنا ہے تو کبھی مشکل ہوتی، کپڑے وغیرہ تو ہوتے لوگوں کے پاس، مشکل ہو جاتی کبھی پکڑنا کرنا. جو بیٹر طریقہ اندر اتارنے کے لیے ویسا وہ کر سکتا ہے، تو لہٰذا وہ. لیکن یاد رکھیے وہ جسم کو چھو نہیں سکتا اور جسم کو دیکھ نہیں سکتا. یہ بات ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب کیا کرتے ہیں بس ایک تو کسی کو بھی خبر میں اتار دیتے، چلو اتارنے کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ خبر میں بھی چہرہ دکھاتے کچھ لوگ، اور وہاں بولتے ہیں اب وہ تو غیر محرم ہے جو اندر اترا ہوا ہے. یہ نہیں کر سکتا، وہ اتر سکتا، جنازے کو لے سکتا، میت کو رکھ سکتا، گرہ کھول سکتا، مٹی ڈال سکتا، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، اس چھو نہیں سکتا اس کے ننگے آنکھ کو، دیکھ نہیں سکتا اس کے آنکھ کو. تو لہٰذا کفن پہ سے چھو سکتا ہے ضرورت پڑنے پر، وزن وغیرہ ہے، نیچے اتارنا ہے، خبر زیادہ گہری ہے، سمجھے نا، کچھ بھی ایشو ہو سکتا ہے تو وہ ایک مجبوری. یا پھر قبرستان ایسا ہے کہ نیچے اتار کے لے جانا ہے، جنازے کو باہر رکھ دینا پڑتا اور باڈی کو اٹھا لیتے تو تب سب ساری چیزیں ہو سکتی. بٹ وہ ننگی آنکھ کو دیکھ نہیں سکتا، اس کو چھو نہیں سکتا تھا کہ ننگی آنکھ کو. یہ بات وہ ذہن میں رکھیں. لیکن کوئی غیر محرم بھی کسی عورت کو جو اس کی محرم نہیں ہے دفنا سکتا وغیرہ وغیرہ، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیں. آئیے آگے کچھ کرتے اچھائی کا حکم دیتے ہوئے انبیاء کو شہید اور صحابہ کو کر دیا گیا. نیک حالت میں مرنا، مسند احمد کی روایت ہے، نیک عمل صالح پر مرنے والا یہ اچھی موت ہے. دوسرا اللہ کی رضا، مطلب ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اچھی موت مرا اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں کہ ہاں واقعی میں اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے. اسی طرح جو ہے مرتے وقت کلمہ جس کو نصیب ہو یہ اچھی موت کی علامت ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ نصیب کرے. تو مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے جو مرا اچھی موت کی علامت ہے. نسائی کی روایت ہے مرتے وقت جس کے پیشانی سے پسینہ ٹپکے یہ اچھی موت کی علامت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا تھا، تو مرتے وقت پسینے کا جانا اچھی موت کی علامت ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے جمعہ کے دن یا رات مرنا اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ عذاب قبر سے بچ جاتا ہے نا تو اچھی موت کی علامت ہے. اسی طرح جو ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 169 میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے راہ میں شہید ہونے والا عذاب قبر سے بچ جاتا ہے. اور شہید کے اندر وہ لوگ بھی شمار ہے جو فی سبیل اللہ نہیں مارے جاتے، جنگ میں نہیں مارے جاتے. اس کے علاوہ بھی پیٹ کی درد سے مرنے والا اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ عذاب قبر سے بچ گیا. عذاب قبر سے بچ گیا مطلب دیگر تمام مرحلے اس کے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک. اسی طرح دب کے مرنے والا یہ بھی شہید ہے، یہ بھی بچ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے کثرت خون نکلنے کی وجہ سے منہ سے بار بار، کچھ لوگ لکھتے ٹی بی سے مراد ہو سکتی، کوئی واللہ عالم، کثرت سے خون جس کی وجہ سے موت آ جائے منہ سے نکلنے سے، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ اس آدمی کو بھی جو ہے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے. اسی طرح ڈوب کے مرنے والا، خودکشی نہیں، ڈوب گیا پانی میں، ڈوب کے مرنے والا شہید ہے اور یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. کوئی انسان جو ہے آگ میں جل گیا، خودکشی نہیں کیا، جل گیا، جلا دیا گیا، تو یہ بھی یاد رکھیے چونکہ وہ بھی شہید میں شامل ہے، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. بہرحال سورہ النساء کی روایت ہے پیٹ کی بیماری سے مرنے والا یہ بھی جو عذاب قبر سے بچا لیا تھا، عذاب قبر سے بچ گیا مطلب اچھی موت کی علامت ہے، پیٹ کی تکلیف سے مر گیا. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے نفاس یا حمل کی تکلیف سے عورت کا انتقال ہو جائے پیدائش کے وقت یا پیدائش کے فوراً بعد، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ اس سے بھی عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے الترغیب کی روایت ہے
کہ جلنے یا جو ہے خون کا منہ سے کثرت کے نکلنے سے جو مر جائے، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ اس کو عذاب قبر سے ایکسیپشنل کر دیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، دین کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو جانے والا، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ اس کو بھی عذاب قبر معاف کر دیا جاتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، تعفن وبا، ایک ڈیزیز جس میں لوگ بہت کثرت سے مرتے ہیں، اس میں مرنے والا بھی شہید کہلاتا ہے، اور عذاب قبر سے ایکسیپشنل کر دیا جاتا ہے، اچھی موت کی علامت ہے۔ تو بہت ساری علامتیں تھیں جو اچھی موت کی ہیں، ہمیں چاہیے۔ اس سوال کے مرحوم ابا جان خواب میں آ کر بلا رہے ہوں تو کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، کسی کے خواب میں کوئی آ کے اسے بلائے، اس کی تعبیر ذرا بتانا ٹف، اور ویسے بھی میں تعبیرات کے تعلق سے کچھ بھی علم نہیں رکھتا ہوں۔ خواب کی تعبیر یہ ایک پیچیدہ علم ہے، یہ علم ہے لیکن پیچیدہ علم ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک میرے جیسے انسان کے لیے ممکن نہیں، تو لہٰذا آپ کسی ایسے انسان سے بات کریں جو متقی پرہیزگار اور حقیقت میں خواب کی تعبیر کرنا جانتا۔ چونکہ خواب کی تعبیر اس لیے پیچیدہ ہے کہ اس کے معنی بہت مختلف ہوتے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خواب میں چلتے ہوئے دیکھا اور ان کا کپڑا لڑ رہا، آپ نے فرمایا یہ دین ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سب لوگ کپڑے پہنے ہوئے، کسی کا کپڑا سینے تک ہے، کسی کا آنکھ ڈھکا ہوا ہے، کسی کا گھٹنوں تک کم کپڑے ہیں، اور حضرت عمر کا اتنا کپڑا زیادہ ہے کہ آپ گود میں لے کے چلیں، تو کہا یہ علم ہے۔ ایک روایت میں آپ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ انگوٹھے سے جو ہے دودھ نکل رہا ہے، آپ سے پوچھے گا یہ کیا ہے، تو کہا علم ہے، دودھ انگوٹھے سے نکل رہا، علم ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا اور عمر کنویں سے ڈول نکال رہا ہے، ایسا ڈول نکال رہے تھے کہ میں نے کسی طاقتور انسان کو بھی نکالتے نہیں دیکھا، اس سے مراد ان کی خلافت ہے۔ کتنا یہ اس کا وہ نہیں ہوتا، تو یہ کافی جٹل علم جس کو بولتے ہیں پیچیدہ ہے، اور میں بھی بہت کم لوگوں کو جانتا ہوں جو خواب کی تعبیر صحیح بتاتا کہ خواب کے تعلق سے واللہ والا مجھے اس کا علم ہے، اس کا کیا معنی، لیکن یہ تو بتا سکتا ہوں کہ آپ اس کا یہ معنی نہ لے کہ ابا آپ کو بلا رہے مطلب آپ کو اب جانا، یہ معنی اتنا تو میں بتا سکتا ہوں کہ لوگ بہت ساری بار ایسے ہی کہتے ہیں، میت نے آ کے اگر بولی چلو تو اس کا مطلب تمہاری باری آ گئی ہے، یا پھر میت خواب میں آ رہی اس کا مطلب لپٹنے ان کی روح آنے والی ہے۔ یہ تو آپ بالکل مت سوچ، نہ کوئی روح آئیں گے انشاءاللہ ان کی، اور نہ ہی وہ بلانے سے مراد آپ کی موت ہوں گی، وہ اللہ عالم، چونکہ میں جانتا نہیں اس لیے میں نے نہیں کہا، چونکہ خواب کو سننا پڑے گا، پورا خواب جاننا پڑے گا، خواب کے حالات معلوم کرنا پڑتے ہیں، خواب کب دیکھا گیا، کن کیفیتوں میں دیکھا، رات کے کس حصے میں دیکھا گیا، کس موسم میں دیکھا گیا، بڑی اس کی پیچیدگیاں ہیں، تب جا کے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ کئی خواب آپ دیکھیے، خواب پوچھنے اتنی تفصیلات دیتے ہیں اگر واقعی میں جاننے والے، چونکہ ہر چیز کا معنی الگ ہوتا ہے۔ جیسے آگ اگر خواب میں دیکھی، سردی میں دیکھنے کا الگ معنی، گرمی میں دیکھنے کا الگ معنی، سردی میں مرتا ہے تو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی روح اوپر ہی نہیں جاتی، بیچ میں کہیں لٹکتی ہے، پھر بھٹکتی ہے، پھر لوگوں کے پاس آتی ہے، ڈراتی ہے۔ تو ایک بات تو آپ جان لیں، انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، کسی بھی حال میں یاد رکھی، آ ہی نہیں سکتی کسی بھی حال میں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 99 اور 100 میں کہا لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہ فرماتا ہے جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ سے وہ شخص مرتا ہوا گزارش کرتا ہے اے اللہ تھوڑی ڈھیل مہلت دی جائے، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ دنیا میں جو نیکیاں چھوڑ دیا تھا، نہیں کرتا تھا، وہ کر کے آؤں۔ اللہ جواب دیتا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو تیری ایک بات تھی دنیا میں جس کا تو عادی تھا، قائل تھا، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک اس دنیا میں اور ان میں ایک آڑ ہے، برزخ ہے۔ تو پتہ چلا جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد مومن ہو یا کافر ہو، مومن ہوں گا تو علیین میں نام لکھ دیا جائے گا، نیک لوگوں کے رجسٹر میں روح برزخ میں ڈال دی جائیں گی، بد ہوں گا، برا ہوں گا، سجین میں نام لکھ دیا جائے گا، بدکاروں میں، گناہگاروں میں نام لکھ دیا جائے گا، روح جو ہے برزخ میں ڈال دی جائیں گی۔ تو لہٰذا مومن ہو یا کافر روح برزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ جب روح برزخ میں پہنچ جاتی ہے تو واپس آنے کا سوال ہی نہیں آتا۔ اب رہا آپ کا سوال کہ پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مرنے کے بعد دکھا، فلاں آدمی دکھا، تو اس کی حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے، کچھ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جھوٹے واقعات ہوتے ہیں، لوگ خاموخواہ پتہ نہیں سوچتے رہتے اور ان کو وہ چیز دکھ جاتی ہے، ایک تو وہ ہو گیا۔ لیکن اگر حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی کو دیکھ رہا ہے تو اس کی سچائی یہ ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان اپنے گروہ میں سے ایک شیطان کو پیچھے لگا دیتا ہے، وہ اس کا قارین زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے، اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں حمزاد، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب جب انسان مر جاتا ہے تو یہ اس کا قارین حمزاد کبھی کبھار لوگوں کے عقیدوں سے کھلواڑ کرنے، لوگوں کو بدعقیدگی لوگوں میں پھیلانے، اس کی شکل، اس کا روپ لے لیتا ہے اور اس کی شکل لے کر لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔
جب وہ اس کی شکل لے کے لوگوں کے سامنے آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے اس کی روح واپس آ گئی، اور پھر ایک چرچا اور ایک بات بس پھیلنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ تو مرنے کے بعد بھی آ گیا، وہ گلی میں مت جاؤ، وہ گھر میں مت جاؤ، اس بستی میں مت جاؤ، وہاں تو مرے ہوئے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان نیک ہو یا بد ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، مرنے کے بعد کسی کی بھی روح دنیا میں واپس نہیں آتی ہے، اس بات کو آپ یاد رکھ لیں۔ اب رہا مسئلہ، اگر کوئی دکھتا ہے تو اس کا مطلب یا تو اس کا وہم ہے، خیال ہے، اس نے ایسا سوچ لیا، اس کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے، یا پھر اگر حقیقت میں وہ چیز یا وہ شخص نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین، شیطان، اس کا ہمزاد، اس کا قارین اس کی شکل لے کر آ رہا ہے، اور شکل لے کر آ کر لوگوں کو وہ تنگ کر رہا ہے۔ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کے یا انسانوں کے عقیدے سے، حلال مال سے کھلواڑ کیا جائے۔ تو لہٰذا مرنے کے بعد کسی کی بھی روح چاہے کتنا ہی نیک ہو یا کتنا ہی بد ہو، دنیا میں لوٹ کر نہیں آتی اور عالم برزخ میں جمع کر دی جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اور کریں گے، آئیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ایک اور سوال لیتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ میری پریشانی یہ ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں کسی کی موت ہونے والی ہوتی ہے تو مجھے 15 دن پہلے خواب میں دکھ جاتا ہے، مگر میں ڈر کے مارے کسی کو کچھ بھی کہہ نہیں پاتی ہوں، مہربانی کر کے اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے، ایسے سوالات بہت ساری بار آتے ہیں کہ خواب دیکھنے کے بعد وہ سچ ہو جاتے ہیں، مطلب خواب دیکھا اور وہ سچ ہو گیا۔ جس میں سے ایک خواب کا بیان یہاں آ رہا ہے کہ ان کو پہلے دکھ جاتا ہے کہ کسی کا انتقال ہونے والا ہے، تو کچھ دن پہلے، 15 دن پہلے، کچھ دن پہلے۔ تو کیا اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو دیکھیے، خواب جو ہے یہ جو ہے وحی کا ایک حصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے خواب وحی کا 40واں حصہ ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے آپ کو جو ہونے والا ہے وہ بتا دے، ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ تب تک جو ہے ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ چیز ہو نہ جائے۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خواب میں دکھ جاتا ہے تو آپ ان ایڈوانس کسی کو بول دیں کہ اب میں نے آپ کو مرتا ہوا دیکھ لیا تو آپ مرنے والے ہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے کہ خواب تب تک، جب تک کہ وہ عمل نہ ہو جائے، ہم کیسے بولیں گے سچا خواب تھا ہمارا؟ جب وہ چیز ہو جاتی ہے تو ہم بول سکتے ہیں ہاں خواب سچا تھا۔ تو بہرحال ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے کچھ چیزیں لوگوں کو بتا سکتا ہے، اس لیے کہ خواب سچے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کون سے خواب سچے ہوتے ہیں؟ جب وہ چیز ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے خواب سچا تھا یا نہیں۔ تو بہرحال ایسا ہو سکتا ہے، یہی اس کی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے کوئی چیز بتا دینا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔